بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دوستی اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو ایک غلام بھی بہت بڑا سردار بن جاتا ہے۔ مکہ کا ایک سردار جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کا جانی دشمن اور روئے زمین پر بہت بڑا شیطان۔ ایک دن جب اس کو پتا چلا کہ اس کے ایک غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو اس نے فوراً اپنے غلام کو بلا کر پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا رکھا ہے، سچ سچ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ مکہ کا وہ سردار امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ واپس آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ، اور مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں ہوگا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے کا غلام بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی عبادت کرے۔ وہ غلام جو سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں، اور اب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے ان ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا غلام اس کے سامنے اتنا بے دھڑک جواب دے دے گا۔ اس نے کڑک کر کہا، اگر تم باز نہیں آئے تو تمہیں اپنی اس بے دینی کا مزہ چکھا کر دکھاؤں گا۔ میں یہ دیکھوں گا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کو کیسے پوجتے ہو اور وہ تمہیں کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ نے غلام پر تشدد شروع کر دیے۔ مکہ کی گرم زمین جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی، وہ دوپہر کی تپتی دھوپ میں غلام کو لٹا کر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے، اور پھر کہتا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس کے ظلم کے باوجود وہ غلام سوائے احد احد کے کچھ نہیں کہتا۔ وہ ظالم امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں بڑھاتا جاتا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی کہ ایک پورا دن اور پوری رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے ظلم کا تماشا دیکھتا رہا۔ جب اس کی یہ کوششیں بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکیں تو اس نے تنگ آ کر مکہ کے بدماش لڑکوں سے کہا کہ غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی کی خاطر اس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے، اس کے جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی ریت پر لٹاتے، لیکن غلام کی زبان سے عہد کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسلام کی راہ میں اتنی زیادہ اذیتیں اٹھانے والے یہ صحابی کوئی اور نہیں بلکہ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا کہ اے امیہ، تم اس بے کس آدمی پر اتنا ظلم ستم کیوں کر رہا ہے؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر آج تو اس پر احسان کرے گا تو روز قیامت وہ تیرے کام آئے گا۔ تو اس سے بدتمیزی نہ کر اور نہ اتنا ظلم و ستم کر۔ اس پر امیہ نے انتہائی بدتمیزی سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، میں وہی کروں گا جو میرا جی چاہے۔ یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس غلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں۔ جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا، اگر تم اس کے اتنے ہی خیر خواہ ہو تو اس غلام کو خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو۔ آپ نے فرمایا، بولو کیا قیمت لوگے اس کی؟ تو امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فستاق رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فستاق رومی دینے کو راضی نہیں ہوں گے، وہ نہایت ہی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، لیکن جب آپ راضی ہو گئے تو امیہ کو بہت مایوسی ہوئی اور اس نے فوراً ساتھ ہی 40 اوقیہ چاندی کی بھی فرمائش کر دی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی ادا کر دیے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور ماجرا سنایا۔ سارا واقعہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 18 سال گزارے، لیکن چونکہ آپ نہایت
نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو آپ نے فوراً قبول فرما لی اور یوں آپ سابقین اولون میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے۔ حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر سب لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ اذان دینے کا یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا، لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا تھا کہ مومنین کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامے طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آج قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے، تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو، ان پر رکت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا کر رکھ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تیاری پکڑی اور مدینہ پہنچ کر روضہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشکبار ہو۔ وہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کے پیارے نواسوں کو ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا پیار کیا اور چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش کی کسی شخص کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ اگلے دن فجر کا جب وقت ہوگا تو آپ نے اذان دینی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دینی شروع کی تو لوگوں کو عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر مدینے میں اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں بہت ہی خاص مقام حاصل تھا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے کچھ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔